بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا آج چوتھا حصہ جو ہے وہ عقیدۃ الایمان میں نبیوں اور رسولوں سے متعلق ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک شرط ہے اور ایک ایسا جز ہے کہ اگر اس میں خلل ہوا تو تمام عبادات اور معاملات ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایمان میں راسخ ہونا لازمی ہے۔ میں آج آپ کو انبیاء اور مرسلین کے بارے میں وہ جو قرآن کا حکم ہے اور جو اللہ کے نزدیک اس کے احکامات ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین پر جن بندوں کا جو بشر تھے ان کا انتخاب کیا اور انہیں منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز کیا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، فضل اور اس کی مہربانی تھی ان اشخاص پر کہ اللہ نے پوری کائنات میں ان اشخاص کو چنا اور انہیں معتبر بنایا اور انہیں فضیلت بخشی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کا احسان ہے۔ اللہ نے نبی اور رسول کو دوہری شخصیت کا مالک بنایا۔ ایک ان کی جو شخصیت ہے وہ نفسی ہے اور دوسری فکری ہے، جس کو عام فہم میں یہ کہہ لیں کہ ایک ان کی زندگی بشری ہے اور دوسری نورانی اور روحانی ہے۔ اصل میں امت پہ لازم جو یہ ہے کہ انہوں نے ہر نبی اور ہر رسول کی نفسی اور بشری زندگی کی اطاعت نہیں کرنی اور نہ ان کے اوپر لازم ہے۔ یہ ان کا بشری تقاضا ہے کہ ان کو بھی حاجت ہوگی، بیمار ہوں گے، تکلیف ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کیا بھی ہے، ان کے ساتھ واقعات بھی ہوں گے، لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے رہے، ان کی تکذیب بھی کرتے رہے۔ لہٰذا امت پہ جو فرض ہوتا ہے ہر رسول کی اور نبی کی کہ وہ ان کی فکری، روحانی اور نوری جو زندگی ہے وہ ان کے لیے قابل اطاعت بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ البتہ کوئی نبی غیب کا علم نہیں رکھتا اور نہ اس کے پاس کبھی تھا۔ ذاتی علم کسی کے پاس بھی غیب کا نہیں ہے۔ جن نبیوں سے امتوں نے اگلی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ بشر نہیں کر سکتے اور نہ نبی اگلے آنے والے دور میں پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اصل میں اللہ نے چند انبیاء کو چنا جنہیں اللہ نے علم غیب عطا کی۔ یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کا ہی فرمان ہے۔ تو وہ علم غیب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم غیب سے نوازا، تو علم غیب یہ تھا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے گزرے ہوئے واقعات بتائے، یوسف علیہ السلام کے جو قصے تھے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ بیان کیا، آدم کی بات بیان کی، ابلیس کی بات بیان کی، اور جو معاملات گزرے ہوئے تھے جن سے انسان بالکل بے خبر تھا، کیونکہ اس وقت نہ کوئی مورخ تھا، نہ کوئی تاریخ لکھنے والے تھے، اور نہ ہی کسی کے پاس اس چیز کی صداقت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان ساری چیزوں سے جو روشناس کرایا، یہ علم غیب وہ ہے جو نبی کو نہیں پتا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اصحاب کہف، اصحاب الرس، یہ جتنے قرآن میں واقعات تھے اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم غیب دی ہے۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی تو آنے والے 20 سالوں کے بعد کی باتیں کر۔ یہ باتیں نبی نہیں کرتا تھا کہ کون کس لڑائی میں مارا جائے گا تو وہ حصہ جنت کا ہوگا اور جو مخالفین ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب نبی کو اس بات کا علم کہاں سے ہے
کہ وہ یاسر عمار بن یاسر کی بات کرے، فلاں کی بات کرے، فلاں کی بات کرے، یہ سب باتیں آپ لوگوں کو لیے ان لوگوں نے ڈھکوسلے بنا کر پیش کیے ہیں۔ لہٰذا انبیاء پر ایمان یہ ہے کہ ان کی فکری، نورانی اور روحانی زندگی کو اپنایا جائے، جو درس لے کے، جو پیغام لے کے وہ دنیا میں آئے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی حفاظت میں۔ اگر کوئی نبی پیدائشی نبی تھا تب بھی اللہ کا اسی پہ فضل تھا، اور اگر جو نبی اپنے عمر کو پہنچ کے اس کے اوپر بعثت ہوئی تب بھی اللہ ہی کا اس پہ ایک احسان تھا۔ ہمارے لیے وہ قابل قدر ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، عزت مآب ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی ہر اس بات کی اتباع کریں جو اللہ کی اطاعت میں انہوں نے بات کہی۔ اصل میں موضوع کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری عبادات اور ہمارے اعمال صالح سب اپنی جگہ پہ صاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا انبیاء کے بارے میں بہت غلو میں نہ جائیں، اسے وہ مقام نہ دیں جو اللہ کا ہے، یا اللہ کے ساتھ اس کی برابری نہ کریں۔ جس طرح اکثر لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ وارث اور اس کا رسول وارث نہیں، یہ شرکت والے کاموں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ ایک کاست کے ذریعے، ایک پیغام بھر کے ذریعے آپ کے پاس آئے، آپ کو اللہ کی وہ باتیں جو معاشرے میں اجتماعی طور پہ جنہوں نے رائج ہونا ہے، معاشرے نے بننا ہے، فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے معاشرہ بنے گا، تو یہ ایک زندگی چلانے کا جو رنگ ڈھنگ اور قانون مسودہ جو اللہ نے پیش کیا، تو اللہ نے تم ہی میں سے بشر کو چنا اور اسے یہ ذمہ داری دی کہ آپ یہ لوگوں میں اس کی فلاح و بہبود اور اصلاح فرمائیں۔ یہ انبیاء کا کام تھا۔ اب انبیاء نے داڑھی رکھی، سفید کپڑے پہنے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، بچوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، یہ سارے معاملات کو تو اللہ کے نبی نے اپنی ہی کتابوں میں احسن طریقے سے آپ کو وہی سمجھا دیا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اب نبی کی زندگی کو چھوڑ دیں، وہ تو اپنی زندگی جی رہے ہیں، وہ تو بشر ہیں، وہ تو جی رہے ہیں، مگر آپ ان کی ان باتوں کو دیکھیں جو انہوں نے پیغام کے طور پہ آپ کو بتایا کہ بیوی کے کیا آپ کے اوپر فرض ہے، بچوں کے کیا حقوق ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، لان تان نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، دل نہیں دکھانا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، مال میں مطلب وہ اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اچھا ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، یہ جتنے پانسا بازیاں ہیں، یہ تو نبی نے آپ کو اپنی فکری اور سوچ کے مطابق پیغام دے دیا۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے، بوسا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، جاتے تھے، لیٹتے تھے، کس بیوی کے پاس کب جاتے تھے، کب آتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، یہ باتیں قابل اتباع اور قابل اطاعت نہیں ہیں۔ وہ داڑھی رکھی، داڑھی تو آپ کا انفرادی عمل ہے، داڑھی سے تو معاشرے میں کسی کو فائدہ نہیں ہے، داڑھی آپ نے رکھ لی تو معاشرے میں کسی کو فائدہ نہیں، کٹوا دی تو کسی کا نقصان نہیں، لیکن جھوٹ بولیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو نبیوں کے پیغام کو سمجھیں، نبیوں کے جو اصل مقصد ہے آنے کا، جو اللہ کو ان کو بھیجنے کا مقصد تھا، اس کو سمجھ لیں۔ تو نبی آپ کے لیے ایک اعلیٰ شخصیت کے طور پہ فخر انسانیت اور محسن بشر بن کے آپ کے لوگوں کے لیے تمام انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی آپ کے لیے برابر ہیں۔ میں قرآن کی ایک آیت میں آپ کو اس بات پہ پھر میں اختصار سے اپنے آج کے خطبے کا اختتام کروں گا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا وغفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ نے اس کے اندر قرآن میں ایک بات کی کیوں تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو ادھر ادھر جا کے اور دلیلیں نکالتے ہو، تعویلیں کرتے ہو، تعریفیں کرتے ہو، لا نفرق بین احد من رسل،
کہ کبھی بھی فرق نہ کرنا کسی ایک نبی میں بھی جو میرا ہے، میرے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی فرق نہ کرنا، یہ نہ کہنا محمد سب سے افضل ہیں اور یہ باقی تابع ہیں، نہیں، محمد آدم سے لے کے محمد برابر ہیں، سب کا درجہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، مبرور بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ کسی کو خلیل اللہ کہا تو کسی کو کلیم اللہ کہا تو کسی کو روح اللہ کہا تو کسی کو ذبیح اللہ کہا تو کہا کسی کو محمد رسول اللہ کہا، سب کے درجات اپنی جگہ پہ اپنی جگہ برابر ہے، کوئی نبی کسی کا نہیں ہے، کوئی نبی کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی نبی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح آیت دے دی، لا نفرق، فرق نہیں کرنا، لا نہیں، نفرق کو فرق نہیں کرنا، بین احد، کسی ایک میں بھی، من رسول، میرے رسولوں میں، بس اس تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہم نے تو نہیں کہنا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ تیرا اور میرے کا جو چکر ہے نا، اسی نے بگاڑ پیدا کیا ہے، اسی نے خاندانوں میں بھی بگاڑ پیدا کیا ہے، گھرانوں میں بھی کیا ہے، تیرا میرا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، نہیں، سب اللہ کے ہاں جو چیز افضل ہے وہی ہے۔ بس یہی آپ کا میں نے آج سمجھانا تھا، اور یہی ایمان کا درجہ ہے۔ تفصیل میں کبھی کوئی موقع ہو آپ ہم سے رابطہ کریں، میں آپ کو تفصیل سے کروں۔ لوگوں نے اور علماء نے اور فقہاء نے، ان لوگوں نے آپ کو بہت غلو میں ڈال کے آپ کے ایمان کی دھجیاں بکھیر دی، عبادات ضائع ہو جائیں گی اور اعمال صالحہ بھی ضائع ہو جائیں گے جب تک ایمان راسخ نہیں ہوگا۔ ایمان میں جائیں، ورنہ میں بھی تو ان کے سب کا عاشق و محبت کرتا ہوں سب سے، لیکن وہ بات کہوں گا جو سچ ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔